اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 5 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ کما جیسا کہ اخرجک آپ کو نکالا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا کس نے؟ ربو کا آپ کے رب نے، من بیت کا آپ کے گھر سے۔ یہ جو غزوہ بدر ہوا اسی کی بات آگے چل رہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے تو یہ نکالنا میرے اللہ کا تھا۔ کیا تھا؟ جیسے ہم نے کل بھی بات کی کہ ایک طرف سے ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ آ رہا تھا جو بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا، جس کا منافع 50,000 درہم سے زیادہ تھا، اور دوسری طرف پھر کفار جب نکلے اس کی حفاظت کے لیے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو گھر سے نکالا، ہر چیز کا سبب، ہر کام میرا رب کرتا ہے۔ آپ کے گھر سے بالحق، مقصد کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دین کی سچائی، آپ کی رسالت کی سچائی اور دین کی سربلندی اس کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ نکلنا اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے آپ کو نکالا، اور اس کے نکالنے کے پیچھے یہ تدبیر کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سچائی کو سر بلند کرنا ہے، دین کو، آپ کی رسالت کو، اور ایک مقصد کو پورا کرنا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک مومنوں میں سے ایک فریق، یعنی جو مومن آپ کے ساتھ نکلے 313 لوگ تھے، مہاجرین بھی تھے، اوس کے لوگ بھی تھے، خزرج کے لوگ بھی تھے، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے لکارہون، جو ضرور اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس قافلے کو لوٹیں اور واپس چلے جائیں۔ انہیں یہ ناپسند تھا کہ وہ نہتے ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں اور ان کے ساتھ جا کر لڑائی کریں، یعنی آگے آئے گا کہ وہ موت کے منہ میں جانے کی وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہے کہ سیدھے سیدھے ہم خودکشی کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان لوگوں کی جو بدری ہیں، ان کے درجات اللہ نے سب سے بلند کیے صحابہ کرام کے اندر، لیکن ان کی بھی جو بات دل کی اور جو ان کی جو کمزوری نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ آج ہم بغیر کچھ کیے پتہ نہیں کیسے شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے کہ ہم تو بڑے بلند درجات والے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ بلند درجات دے گا، اس کی یہ بہت بڑی فضیلت والی اور احسان والی بات ہے، لیکن بات اعمال کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہے ہیں کہ وہ ناپسند کر رہا تھا، وہ بالکل خوش نہیں تھا کہ وہ اس کام کے لیے جائیں، جہاد کے لیے۔ یجادلونک، وہ آپ سے بحث کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے تھے اس کے بارے میں، فی الحق کے، دین کے بارے میں، یہ جو حق تھا، جو مقصد تھا، جو جنگ تھی، اس کے بارے میں وہ آپ سے آ کے بحث کرتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، وہ لوگ اتنے زیادہ ہیں، یہ آسان ٹارگٹ ہے اس کو، قافلے کو لوٹنا۔ بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ واضح ہوگا ان کا، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے۔ یساقون الی الموت، تو ان کی حالت ایسے ہوگی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں، تو ان لوگوں کی حالت، جو گروہ تھا جو پسند نہیں کر رہا تھا جانا، ان کی حالت ہوگی یساقون، کہ جیسے دھکیلے جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، خود نہیں چل رہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے الی الموت، موت کی طرف۔ بس انہوں نے کہا کہ موت یقینی ہے، اور ان کی حالت ایسے ہوگی کہ جیسے وہ موت کی طرف پکڑ کے ان کو لیا جا رہا ہے۔ وہ ہم ینظرون، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوں، موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، یقینی موت ہے کہ خالی ہاتھ ہیں، لاٹھیاں بھی پوری نہیں ہیں، تلواروں کی تو بات ہے، اور مقابلہ ان سے ہے کہ جو بڑے تیاری کے ساتھ اونٹ، گھوڑے، زرہ، بختر، نیزے، ہر چیز، دنیا کا جتنا بھی سامان ہے
وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ان کی حالت آپ اندازہ کر لیں، یہ ان بدریوں کا اللہ بیان فرما رہے ہیں، تو آپ اور میں ہمارے اعمال کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیسے حساب کریں گے؟ اس سے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کو ایک تو گھر سے نکلنا ناپسند تھا، اور دوسرا جو مال غنیمت کے اوپر سے وہ تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ، یہ بھی ان کے رسم و رواج سے بالکل مختلف طریقہ تھا۔ تو اس میں سے بھی بعض لوگوں کی طبیعت پہ یہ بڑا گراں گزر رہا تھا کہ ہمارا یہ حال ہے، اور اوپر سے مال بھی کچھ نہیں ملنا، کہ کیا ملنا ہے؟ اللہ کی صرف رضا ملنی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی کی بھی پرواہ نہ کریں۔ اللہ نے جو آپ پہ حق واضح کر دیا، فی الحق کے بعد متبینہ، جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا اس دین کا اور اپنا حکم، اب آپ کا کوئی گروہ اس کو پسند کرے جنگ کو یا نہ پسند کرے، اب جنگ ناگزیر ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ کوئی راضی ہوتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم سنا دیا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اس وقت کو یاد کرو اس وقت کو، ذرا غور کرو جب وعدہ کیا اللہ نے، وعدہ کر رہا تھا اللہ تم سے، اللہ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، ان دونوں گروہوں میں سے، یہ جو دو طائف تھے، دو جماعتیں تھیں، ایک وہ مشرکین کا لشکر اور ایک وہ جو تجارت کا قافلہ آ رہا تھا جس کے اندر بہت سامان تھا، 50,000 درہم صرف منافع کا، باقی مال الگ تھا، اور یہ سارے کا سارا انہوں نے بدر میں خرچ کر دیا۔ انہا لکم، وہ تمہارے لیے، اللہ نے کہا ان دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی تم مقابلہ کرو گے، جس پہ بھی حملہ کرو گے، میں تمہیں فتح عطا کروں گا۔ ادھر جاتے ہو تب بھی فتح ہے، ادھر آتے ہو تب بھی فتح ہے، یعنی ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور ایک طرف لشکر قریش ہے ان میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال سب کچھ نہیں ہے، مال عارضی چیز ہے۔ ادھر آؤ جہاں پہ تمہیں ابدی چیز ملے، دین کو بھی تقویت ملے، اور اگر شہید بھی ہوتے تو اللہ کے راستے میں تمہیں ابدی کامیابی ملے گی۔ تو سچائی ہے قیامت تک۔ دیکھیں بدر والوں کے ایمان کی اللہ سچائی ان کی بیان فرما رہے ہیں، اور ان کی سچائی کو اللہ تعالیٰ ایک معیار مقرر فرما رہے ہیں۔ انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ، اور تم چاہتے تھے، وہی تمہارے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو چاہتے تھے کہ غیر شوکتن، کہ اس نہتے لشکر کی طرف جو ہے وہ ہم آ جائیں، اور جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی شوکت نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ تکونوا لکم یرید اللہ، وہ ہو جائے تمہارے لیے، لیکن چاہتا تھا یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا تھا، اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا تھا، ان یحق الحق بکلماتہ، کہ اللہ نے جو اپنے ارشادات ہیں ان کو سچ ثابت کر دکھائے، دین کی بات کو سچی ثابت کر دکھائے، دین کو سچا ثابت کر دکھائے۔ اللہ کا یہ ارادہ تھا۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو جڑ سے کاٹ دے، کافروں کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کے بچوں سمیت ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ یہ چاہتا تھا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ جس ایک قافلے میں تم جاؤ گے ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ ظاہری فائدہ، وقتی فائدہ، آسان کام، وہ تھا قافلے کی لوٹنا، مگر جو حقیقی فائدہ تھا، ابدی فائدہ تھا دین کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی، وہ یہ تھا کہ اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ جب اللہ کہہ رہے فتح ہے تو پھر فتح ہے، بے شک خالی آتے ہیں، سامان کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ حقیقی فائدے کی طرف رہنمائی کرتی، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ لڑو، وہ حقیقی فائدے والا، بھی یہ وقتی فائدے ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں، آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی قرآن کے ذریعے سے ہمیشہ رہنمائی حقیقی فائدے کی طرف کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو وقتی فائدے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جڑ کاٹ دی کافروں کی اللہ نے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچائی کو سچائی کر دکھائے، سچائی اپنے آپ کو منوا لے، ثابت کر لے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور حق اور باطل واضح ہو جائے، اور باطل پتہ چل جائے، یہ حق ہیں، یہ مسلمان ہیں، اور یہ باطل ہیں، یہ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں۔ یوں اس کا نام یوم فرقان ہوا کہ حق اور باطل کی واضح لائن ایک کھنچ گئی کہ یہ لائن سے ادھر جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور جو دوسری طرف ہیں وہ باطل پر ہیں۔ ایک بھائی حق پر ہے، دوسرا بھائی باطل پر ہے، باپ حق پہ ہے تو بیٹا باطل پہ ہے، بیٹا باطل پہ ہے تو باپ ادھر ہے، ماموں ادھر ہے تو بھتیجا ہے، بھانجا ادھر ہے،
چچا ادھر ہے تو بھتیجا ادھر ہے، بھائی بھائی کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ، ایسا اللہ تعالیٰ نے لکیر کھینچی۔ یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، بے شک جس کو چاہے یہ برا لگے، اللہ کہتے ہیں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کو چاہے یہ برا لگے۔ وَإِسْتَسْتَغِيثُونَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ استغاثہ کر رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے، استغاثہ دنیا میں بھی عدالت میں کیا جاتا ہے نا، فریاد لے کے جانا، داد رسی کے لیے آپ کہہ رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو ہم نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ بدر والے دن، جس دن صبح جنگ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے، اور کندھوں سے بار بار چادر مبارک گر جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بار بار چادر آپ کے کندھے پہ اوپر پھر رکھا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کی دعاؤں کو ہم نے قبول کیا، لکم، تمہارے لیے، انی ممدکم، ضرور بر ضرور ہم مدد کریں گے آپ کی، مسلمانوں کی، بے الف من الملائکۃ، 7,000 فرشتوں کے، یعنی ہزار کی جماعت میں فرشتے اتریں گے، مردفینا، جو قطار اندر قطار ہوں گے، منظم طریقے سے آئیں گے، بڑے انتظام کے آئیں، ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، پے در پے آئیں گے، ایسے نہیں آئیں گے۔ اور یہ جو فرشتے اترے، بہت سارے صحابہ کرام نے ان کو دیکھا بھی، ان کو محسوس بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، آپ سے پوچھا، آپ نے بتایا اب جبریل امین اترے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ لے کر، اب میکائیل آئے ہیں فرشتوں کے لے کر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترے اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔